لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں ذی قدر ذی وقار سامعین، جمعہ کی نسبت سے یہاں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے اندر ہمارے ملک میں مختلف قسم کے ایسے کام جن کو شریعت کی نظر میں بدعات کہا جاتا ہے، بڑے زور شور کے ساتھ اس مہینے کے اندر وہ کام کیے جاتے ہیں۔ دل میں یہ بات آئی، دماغ میں یہ سوچ آئی کہ آج آپ کے سامنے بدعت کی حقیقت بیان کر دوں کہ بدعت ہوتی کیا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نیا کام بدعت ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لغوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ نیا کام بدعت کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں ہر نیا کام بدعت نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمارے ہاں یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہر نیا کام ثواب سمجھ کے کیا جائے تو وہ بدعت ہوتا ہے، تو یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ میں مسئلے کو کھولوں گا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، بخوبی سمجھ آئے گی انشاءاللہ، لیکن بات سمجھنی ہے، غور کرنا ہے۔ نیا کام بدعت ہے، شریعت اس کو بدعت نہیں کہتی۔ نیا کام ثواب سمجھ کے کیا جائے بدعت ہے، شریعت اسے بھی بدعت نہیں کہتی۔ شریعت کی نظر میں بدعت کوئی کام اس وقت بنتا ہے جب اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، غور کرنا تھا۔ ہر کام بدعت ہے۔ یہ رومال اس کپڑے کا بنا ہوا ہے، اس دور میں اس قسم کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، یہ نیا کام ہے۔ کار اس دور میں نہیں تھی، اینک اس دور میں نہیں تھی، دیگر لوازمات ضروریات
اس دور میں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آج وہ چیزیں ہیں تو ہر نیا کام بدعت ہے، پھر یہ بدعت ہونی چاہیے لیکن بدعتیں نہیں ہیں۔ نمبر 2، ہر نئے کام کو ثواب سمجھ کے کیا جائے بدعت ہے۔ تو اس کی مثال میں آپ کو سمجھاؤں، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ پانی پلاتا ہے کسی کو ثواب کی نیت سے، یہ تو ہو گیا ثواب، اس کا ثبوت موجود ہے۔ ایک بندہ سافٹ ڈرنک، جس کو بوتل کہتے ہیں آپ، کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، اگر وہ پلاتا ہے کسی کو تو کیا وہ بھی ثواب ہوگا؟ بات سمجھنا ذرا۔ ایک بندہ کسی کو بوتل پلاتا ہے، بوتل کا گلاس، کیا وہ بدعت ہوگا یا ثواب ہوگا؟ تو اب اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ بھئی پانی تو ثواب ہے کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن کیا بوتل پلانا بھی ثواب ہے؟ تو یقیناً آپ یہی کہیں گے، آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ جی بالکل، بوتل پلانا بھی، کسی کو مہمان نوازی کرنا، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام بدعت اس وقت بنتا ہے جب اس میں 3 چیزیں موجود ہوں۔ کتنی چیزیں؟ نہیں ڈھلی ڈھلی نہیں، اگے تمہارا سپیکر یار ڈھلا ہے، تو سمجھ ڈھلے نا، نہیں۔ 3 چیزیں اگر کسی کام میں پائی جائیں تو وہ کام بدعت بن جاتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ وہ پہلی چیز، اگر وہ جو کام کیا جا رہا ہے اس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو اور بندہ وہ کام کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، اس کام کو ثواب سمجھ کے کرے، یہ دوسری شرط ہے۔ نمبر 3، اس کام کو لازم سمجھے، لازم، بلکہ پہلی جو چیز میں نے کہی ہے کہ جس کی اصل نہ ہو اس کو ثواب سمجھ کے کرے، یہ ایک بات۔ نمبر 2، اس کام کو لازم سمجھے۔ نمبر 3، نہ کرنے والوں پر نکیر کرے کہ یہ تم نہیں کرتے ہو، تم گناہگار ہو۔ جب ان 3 شرطوں کے ساتھ کوئی بھی کام ثواب سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ کام بدعت بن جائے گا۔ موضوع تھوڑا خشک ہے، مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اس کو آسان کر کے پیش کر دیں گے۔ یہ بڑا جھگڑا ہے آج کے دور میں، بڑے مسائل ہیں، فلاں بتی ہے، فلاں بتی ہے، فلاں بتی ہے۔ بدعت بنتا کب ہے عمل؟ اس کی حقیقت آج سمجھ کے جائیں۔ بدعت بننے کے لیے 3 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک، کام کی اصل قرآن و سنت میں، صحابہ میں موجود نہیں ہے اور وہ کام بندہ ثواب سمجھ کے کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ لیکن ابھی بھی وہ بدعت نہیں بنا، ابھی بھی بدعت نہیں بنا۔ اس کام کو لازم سمجھے، ضروری ہے بھائی یہ کام کرنا۔ اور نمبر 3، وہ کام نہ کرنے والوں کو گناہگار سمجھے کہ تم یہ نہیں کرتے ہو، تم گناہگار ہو، تب جا کر وہ عمل بدعت بنتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ بدعت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اس معاملے میں بھئی قرآن دے دیں کوئی بندہ، جلد والا دے، ٹیبل کوئی نہیں ہے، جلد والا دے دیں جی۔ بات سمجھیں،
बिदअत के मामले में शरीयत ने बड़ा सख्त लहजा रखा है, कोई लचक बर्दाश्त नहीं की। कुरान खोले, कुरान भी बिदअत का बड़ा धड़ल्ले से रद्द करता है। हदीस खोले, हदीस भी बड़े धड़ल्ले के साथ रद्द करती है। और हत्ता के हदीस में तो बिदअती पर लानत भी की गई है। मैं हदीस पेश करूंगा, कुरान भी पेश करूंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे पास तो ये दो चीजें हैं, तीसरा घर है ही कोई। लेकिन गौर से सुनिएगा, कुरान भी धड़ल्ले से बिदअत का रद्द करता है, शरीयत भी धड़ल्ले से रद्द करती है, और बिदअती पर लानत बरसाई गई है। लेकिन बिदअत है क्या? हर काम को बिदअत कह दिया जाए, हर बंदे को बिदअती कह दिया जाए ना। बिदअती तब बिदअत करने वाला बिदअती तब बनता है जब वो प्रॉपर तरीके से बिदअत का इर्तिकाब करता है। अब वो बिदअत कैसे बनेगा अमल? मैंने 3 शर्तें बताई हैं। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो वो तीनों शर्तें मैं एक दफा रिपीट करता हूं, दोहराता हूं, और फिर आपसे पूछता हूं, आप भी दोहरा दें ताकि दिलो दिमाग में बैठ जाए। बिदअत बनने के लिए, किसी अमल के बिदअत बनने के लिए कितनी शर्तें हैं? बोलिएगा कितनी? 3। नंबर 1, अमल की असल शरीयत में मौजूद न हो और उस अमल को सवाब समझ के किया जाए। यह पहली शर्त है। पहली शर्त क्या है? अमल की असल ना हो और उसे क्या समझ के किया जाए? सवाब समझ के किया जाए। नंबर 2, उस अमल को लाजिम समझा जाए, उस अमल को लाजिम समझा जाए। नंबर 3, न करने वाले को गुनाहगार समझा जाए, न करने वाले को गुनाहगार और गुस्ताख समझा जाए। अब इन 3 चीजों के साथ जो भी अमल किया जाएगा, इन 3 सिफतों के साथ जो भी अमल किया जाएगा वो बिदअत कहलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फी अमरिना ऐ फी दीनिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बंदा भी हमारे दीन के अंदर कोई नया काम इन 3 शर्तों के साथ लाता है तो वो काम मरदूद है, करने वाला भी मरदूद है। अब आप अगर नजर दौड़ाए मुआशरे में, आपके इस इलाके में, थाना चकराले में, मियां वाली जिला में, आसपास पंजाब, पाकिस्तान, इर्द गिर्द नजर दौड़ाए, जिस वक्त हमारी जमात के हजरात मशाइख उलमा किसी काम को बिदअत डिक्लेयर करते हैं कि ये बिदअत है, आप यकीन कीजिए, मेरे हाथ में कुरान है, मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह रहा हूं कि जिस अमल को हमारे मशाइख ने बिदअत डिक्लेयर किया है, ऐलान किया है कि ये बिदअत है, उसमें ये तीनों शर्तें पाई जाती हैं। जो भी काम देख लो, मिसाल के तौर पर आजान है, अजान से पहले दरूद पाक है, ठीक है। अब आप इसकी असल देखें तो अजान के साथ मुत्तसिल दुरूद का सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं। बात गौर से सुनिएगा जरा, असल नहीं है इसकी। पहली शर्त पूरी हो गई। नंबर 2, इसको लाजिम समझा जाता है। समझा जाता है कि नहीं? बोलो तो सही, समझा जाता है। नंबर 3, ना पढ़ने वालों को गुस्ताख और बेअदब और गुनाहगार भी समझा जाता है। जब ये तीनों शर्तें इस अमल में पाई गई, ये अमल बिदअत हो गया। आप और कोई काम देख ले, सुर लगाना मकसद नहीं है, मकसद है मसला पहुंचाना, मसला समझाना। सुर भी लसा है इंशाअल्लाह, लेकिन मसला समझाना चाहिए। कोई भी अमल ले ले, फौत हो गया बंदा, उसके दूसरे तीसरे दिन कुलखानी होती है, जाओ उलमा से पूछो जाकर, इस अमल की असल शरीयत में कोई नहीं। पहली शर्त पाई गई। नंबर 2, बड़े इल्तिजाम के साथ लाजमी समझकर इसको अख्तियार किया जाता है, दूसरी शर्त पाई जाती है। तीसरी शर्त, जो नहीं करते
ان کو گناہگار وہابی گستاخ کہہ کر بھی ان کا رد کیا جاتا ہے. یہ تیسری شرط بھی پائی جاتی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا جس عمل کو ہمارے مشائخ نے بدعت ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ بدعات ہیں، انہوں نے ایسے ہوائی فیر نہیں کیے، انہوں نے ایسے فضول والی باتیں نہیں کی، کچی پکی باتیں، بلکہ انہوں نے اپنے علم کے ساتھ کنکلوژن نکال کر، نتیجہ نکال کر، رزلٹ نکال کر یہ بات عوام کو بتائی کہ یہ اعمال ہمارے معاشرے میں بدعات ہیں، اور سنو کل بدعت ضلالہ، یہ بدعتیں گمراہی ہیں، خبردار ان کے قریب بھی نہ جائیں. میرے دل کی بھی تڑپ یہی ہے کہ میں آپ ساتھیوں کو بدعات کی ذرا تھوڑی ایکسپلینیشن اور تعریف کر کے بتلاؤں کہ بھائی یہ بدعت ہوتی ہے، اس سے بچو، اس کا انجام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. اب اگر آپ کے دل و دماغ میں کچھ باتیں بیٹھی ہیں تو اب میری بات اگلی سمجھیے گا. میں نے شروع میں کہا وہ عمل جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، اس عمل کو شریعت کا حصہ سمجھنا، ثواب کا کام سمجھنا. اور دوسری دو شرط بھی میں نے بتائی آپ کو، تو یہ بدعت بنتا ہے. اور ذرا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیسے کیا، غور کریے گا. پہلا پارہ ہے، پہلا پارہ. اور یہ بری خصلت، یہ برائی ایرے غیرے کی نہیں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے آسمانوں سے جنت کے دسترخوان اتار کے کھانے نازل کیے. یہ وہ لوگ تھے جو کئی سال تک بغیر گھر کے رہے اور ان پر بادل سایہ کیا کرتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اپنے لباس کے علاوہ کپڑے نہیں تھے تو ان کا وہ لباس سالہ سال تک میلا نہیں ہوتا تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے، بڑے اونچے درجے کے پہلے لوگ تھے. لیکن جب انہوں نے بدعات کا ارتکاب کیا، انہوں نے ایسی بدعات نکالی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا قرآن بول اٹھا، دیکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. غور کیجئے گا، حوالہ سنیے گا. پہلا پارہ ہے، سورت کا نام سورت البقرہ ہے، اور آیت نمبر 79 79 نمبر دی آیت ہے. پہلا پارہ 79 نمبر دی آیت ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فویلن، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، یکتبون الکتاب بأیدیہم، کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب تورات میں تحریفیں کر دیں، نئی نئی ایتیں داخل کر دیں جو نہ اللہ کی کتاب کا حصہ تھیں، نہ حضرت موسیٰ کی شریعت کا حصہ تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یکتبون الکتاب بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اس کتاب کا حصہ بنانے لگ گئے. جب لوگوں نے پوچھا جناب پہلے تو یہ ایتیں نہیں تھیں اس کتاب میں، اب کہاں سے آ گئیں؟ تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ ھذا من عند اللہ،
یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا میرے بھائیوں، حقیقت میں کیا تھا؟ وہ اللہ کی آیتوں، اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں تھی، ان کی اصل دین میں کوئی نہیں تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یہ نیا کام نکال لیا، نئی باتیں دین بنانا شروع کر دیں، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کی کتاب میں ایتے داخل کرنا شروع کر دی، نئے کام اللہ کی کتاب میں شامل کرنا شروع کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فویلن، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے یہودی اہل کتاب۔ کیوں؟ انہوں نے نئی باتوں کو اللہ کا دین کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا حصہ جو کہتے نہیں تھی، اپنی طرف سے لکھ کر کتابوں کا حصہ بنانا کیوں شروع کر دیا؟ اللہ نے فرمایا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے یہ کام اس لیے کیے کہ وہ اللہ کی یہ بناوٹی ایتیں بنا کر لوگوں سے دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ لوگ چڑھاوے چڑھائیں گے، لوگ منتیں مانیں گے، لوگ نذرانے دیں گے، لوگ خدمتیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے مرضی کے ساتھ اللہ کی کتاب میں نئی چیزیں داخل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ توجہ کر، میں ایک بات بتاتا جاؤں میرے بھائیا، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے 3 دفعہ فرمایا فویلن ویلن ویلن، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے ان لوگوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اللہ پر تہمت لگانا شروع کر دی ہے کہ یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ وویل لہم مما یکسبون، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مال کمانے کی خاطر، مال کی خاطر یہ ساری بدماشیاں کی ہیں۔ قرآن نے کیسے رد کیا؟ جو چیزیں اللہ کے دین کا حصہ نہیں تھی، یہودیوں نے ان کو اللہ کے دین کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ جب یہ حرکت کی تو اللہ نے فرمایا فویلن، قرآن کا لفظ ہے فا واو یا لام، 4 حروف ہیں، غور کرنا ذرا، فا واو یا لام 4 حروف ہیں۔ جو بندہ ثواب کی نیت سے پڑھے گا اللہ اسے 40 نیکیاں فوراً عطا فرمائے گا۔ اس لیے ذرا کہہ دو فویلن، اب بولو بولو سارے پڑھ سکتے ہو، فویلن ہلاکت ہے، او بنیا واسطے تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین میں نئے کام داخل کر کے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن نے ان کا بڑے دھڑلے کے ساتھ رد کیا۔ بھائیو، اللہ کا قرآن نئے بدعت والے کام کو قبول نہیں کرتا۔ گل سمجھو ذرا، اللہ دا قرآن بدعت والے کام کو قبول نہیں کرتا۔ اور آگے سنیے گا ذرا، دوسری ایک آیت ہے مختلف مقامات پہ قرآن میں آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ اللہ نے جھوٹ بولے، اللہ دی کتاب دا حصہ وہ کم نہ ہوئے، شریعت دا حصہ نہ ہوئے، دین اسلام دا حصہ وہ کم نہ ہوئے تے وعد بھی آکے اللہ دے دین دا حصہ ہے۔
اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے عرض کیا بھائیو، بدعتی کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، شریعت اس کو کبھی قبول نہیں کرتی، قرآن بھی نہیں کرتا، لعنت کرتا ہے، حدیث بھی نہیں کرتی، لعنت کرتی ہے حدیث بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی کے لیے کوئی بچت کا آپشن رکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ آگے دیکھیں جی، میں آپ کو اور حوالے دکھاتا ہوں قرآن و سنت کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اب دیکھیں ذرا، قرآن کی ایک اور بات سنیے گا۔ اللہ کا قرآن نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ دوسرا مقام ہے، سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 36 ہے، 36 نمبر کی آیت، غور سے سنیے گا ذرا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے قطعاً اجازت کوئی نہیں ہے۔ ما یجوز للمؤمن ولا مؤمنہ، او لوگو کسی مرد عورت ایمان والے کے لیے قطعاً اجازت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کون سی اجازت؟ اللہ نے فرمایا یکون لہم الخیرۃ من امرہم اذا قضى اللہ ورسولہ، او لوگو جس وقت اللہ یا اللہ کا نبی کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، پت مومن نو اختیار کوئی نہیں اپنی مرضی کرن دا۔ مومن اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہے مینو اوہی دین قبول ہے جرے اللہ نے دیتا ہے، مینو اوہی دین قبول ہے جرے محمد سونے نے دیتا ہے، مینو اوہی دین قبول ہے جرا صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا گھر مینو سمجھ نہیں آندا۔ ایمان والا مرد ہوے یا عورت ہوے، وہ کدی بھی اللہ دے رسول دے فیصلے دے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں تے آکھے بھی ایماندار اپنے آپ نو مومن بھی اکھواوے۔ اللہ فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جیڑا بندہ اپنے آپ نو ایمان والا ہی اکھاوے، بد اپنی مرضیاں دے گھوڑے بھی دوڑاوے، اللہ فرمائے ایو جا بندہ فقد ضل ضلالا مبینا، بہت بڑی گمراہی دے اندر چلا گیا ہے۔ کیوں؟ اس نہ اللہ دی لج رکھیے، نہ محمد سونے دی گل دی لج رکھیے، اپنی مرضی نال دین بناندا گیا تے ہن گمراہی دے اندر پہنچ گیا۔ وکل ضلالۃ فی النار، تے ہر گمراہی بندے نو جہنم وچ لے جاندی ہے۔ اللہ دا قرآن کسے صورت دے اندر بھی، کسے انداز دے اندر بھی دین دے اندر اضافہ یا دین دے معاملے دے اندر اپنی مرضی کرنا اس نو برداشت نہیں کرتا۔ منیندے ہو اس گل نو؟ ہاں خلاصہ سنو ذرا، توجہ نہ، یہ رکھ لیں کہ دو چیزیں سنبھالنا مشکل ہے ٹیبل میں، توجہ جی۔ اللہ نئے ساتھی جیرے ہیں انہوں نے تاکہ سمجھ آ جائے، میں تو انہوں کیری گل سمجھا رہے ہیں۔ بھائیو ربیع الاول دا مہینے بڑیاں بدعتاں ہوندیاں نہ ساڈے ملک و قوم دے اندر، نئے نئے کام ایجاد ہوویندے، بندہ حیران، موحدین سر پکڑ کے بیٹھ جاندے نے، یار کریے تے کریے کہ انہاں دا رد کس طریقے نال کریے، یار پتہ نہیں یہ کم بدعت ہے یا کوئی نہ، یہ کم ثواب ہے یا کوئی نہ۔ اس واسطے بندیاں دے دل و دماغ دے اندر سوال پیدا ہوندے نے، تاں واسطے میں عرض پیا کردا بھائیو بدعت کیڑی شے ہوندی ہے اس نو اج پہچان کے جاؤ، اس دی تعریف تے اس دی وضاحت میں تواڈے سامنے کرنا چاہندا تاکہ تانوں دودھ تے پانی ہو جائے، گل کلیئر ہو جائے۔ اے فلانا کم
कम बिदत है, फलाना कम सुन्नत है। ते बिदत वास्ते मैं तुहानू दसिया है तेरे कम दे अंदर त्रै चीज़ां पाइयां वंजन ओ कम बिदत बन वेंदा है। ओ तेरे त्रै काम केरे ने, वो तीन काम कौन से हैं जो किसी काम में पाए जाए तो बिदत बन जाता है। पहला काम, पहली शर्त ये है कि वो काम शरीयत से साबित ना हो, बंदा उसको सवाब समझ के करे, ये पहला मरहला है। नंबर दो, उस काम को लाजिम करना शुरू कर दे। और नंबर तीन शर्त ये है ना करने वालों को गुनाहगार समझे। ये कम दे अंदर ए तरह शर्तां पाइयां गईयां ओ कम बिदत बन वेंदा हुंदा है। ते नाले ए भी मैं तुहानू दस्सिया जेरे पहले अमन वाले साथी ने, ओ भाईओ अल्लाह दी कसम है साडे उलमा ने जिन्ना जिन्ना कम्मां दे बारे बिदत दा फतवा जारी कीता है ओ कम सारे वेख लो, एक एक करके छान लो, तुहानू समझ आ जाएगा कि हर अमल दे अंदर ओ हर कम दे अंदर तरह ही शर्तां पाइयां जा रही हैं। उन्हां दी असल भी दीन च कोई नहीं, उन्होंने सवाब समझ के ते लाजिम किया जा रहा है। और नंबर 3 न करने वाले अनु गुनाहगार भी आख्या जा रहा है। इस वास्ते साथियों गौर करो, बिदत तो बच जाओ। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया कुल्लो बिदअतिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है। और जितना भी सोना कम क्यों ना होवे, जितना भी अच्छा ते प्यारा ते उच्चा ते आला ते अरफा कम क्यों ना होवे, सुन लो अगर ओदे अंदर तरह शर्तां पाइयां गईयां ना ओ अच्छा काम नहीं, ओ गुमराही दा काम है। और सुन लो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ओ गुमराही वाला काम तुहानू जहन्नम में पहुंचा देगा। अल्लाह, ये खुलासा हो गया। तुहानू मैं पहली गल दसी है और खुलासे बयान करने तो बाद पहला स्टेप जरा रखे है अल्लाह दा कुरान बिदत नू बर्दाश्त। ओ बोलो जरा, अल्लाह दा कुरान बिदत नू बर्दाश्त करेंगे? यहूदियां बिदत की थी। बिदत दा मतलब दीन दा काम नहीं थी, उसनू दीन बना के अवाम दे सामने पेश किया ने। तो सुनो जरा गौर नाल, यहूदियां ने बिदत की थी। हवाला दिता है तुहानू पहला पारा सूरत बकरा दा हवाला, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, अपने हत्था नाल जुमले च लिखदे हन ते लोगां नू आखदे ने अल्लाह दी किताब, ए अल्लाह दी किताब दा हिस्सा है। अल्लाह फरमाया लानत है तुहाडे काम ते, ए जेड़ी हरकत तुसां पै करदे हो दीन दा हिस्सा तां कोई नहीं, दीन बना के लोगां दे सामने पेश पै कर दियो, हलाक हो जाओ ते बर्बाद हो जाओ। दूसरा भी हवाला दिता तुहाडे सामने सूरतुल अहज़ाब दी 36 नंबर आयत दा खुलासा के निकलिया अल्लाह दा कुरान बिदत नू बर्दाश्त, बोलो बोलो, अल्लाह दा कुरान बिदत नू बर्दाश्त नहीं करदा। जदों कुरान नहीं बर्दाश्त करदा ता कुरान नू मनन वाला भी बर्दाश्त नहीं कर सकदा। ये पहली गल। आओ जी, कुरान तो बाद आ गए नबी सोने दी अदालत दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर जी, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह दे पाक पैगंबर जी तुसा के फरमांदे हो बिदत दे बारे, तुहाडा के फरमान है? तवज्जो ना सुनो जरा, मुस्नदुर रबी दी रिवायत है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे के नबी अलैहि सलाम ने के फरमाया, गौर करना जरा, लानल्लाहु मन अहदसा फिल इस्लामी हदसा औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह दी लानत वे उस बंदे ते जेड़ा साडे दीन दे अंदर कोई नवी बिदत इजाद कर देंदा है। नबी अल्लाह दा उदो ते के प्या करंदा, अल्लाह दी, बोलो बोलो, बिदती ते नबी के फरमांदे अल्लाह दी लानत होवे। इस वास्ते भाइयों बिदता करना बड़ा सौखा कम है, पर एदा अंजाम दा पता कोई नहीं ना, अंजाम बड़ा खतरनाक है। और जरा सुनो जरा, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के फरमाया, एक और हदीस है तिबरानी दी हदीस है, अल्लाह दे पाक पैगंबर ने के फरमाया इन्नल्लाह हजबत तौबता
अन कुल्ले साहिब बेदा। ओ लोगो जेरा बंदा बिदती होंदे ਇਹ ਚੰਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਮਦਰਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੋਸੀ ਨਾ ਇਹ ਦੇਂਦੇ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁਆਮਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ इन्नल्लाह हजब तौबता अन कुल्ले साहिब बेदा। ओ लोगो जेरा बंदा बिदती होंदा है, तवज्जो तवज्जो, जेरा बंदा बिदती होंदा है अल्लाह उसनू तौबा दी तौफीक नहीं देंदा। मेरे नबी का फरमान है, हदीस का मफहूम है, जेरा बिदती होंदा है उसनू अल्लाह तौबा दी तौफीक। सवाल है, तवज्जो सबकी है, किस रैकेट करा उर्दू ठीक है ना, समझ आती पे है ना, सलीस उर्दू है, आसान उर्दू है इंशाल्लाह। अल्लाह सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है जानी को तौबा की तौफीक हो जाती है, शराबी को तौफीक हो जाती है, दीगर गुनाहगारों को तौबा की तौफीक हो जाती है। या रसूल अल्लाह बिदती को तौबा की तौफीक क्यों नहीं होती? सवाल है ना, बिदती को तौबा की तौफीक क्यों नहीं होती? उलमा ने बड़ी मजे की वजाहत लिखी है, गौर करना जरा। मसरफ वजह क्या है बिदती को तौबा की तौफीक क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये है ज़ानी ज़िना करता है गुनाह समझता है। ज़ानी ज़िना करें देता ओ बोलो आज अद्धी तकरीर तो सही नाल करो जरा, पता लगे ना। हाँ अल्लाह ज़ानी ज़िना करता है तो गुनाह समझता है, चोर चोरी करता है तो इस अमल को गुनाह समझता है, शराबी शराब नोशी को गुनाह समझता है, दीगर जितने भी जराइम हैं उन जुर्मों के मुर्तकिब उन जराइम को गुनाह समझते हैं। लेकिन फर्क ये है जो बिदती होता है वो बिदत को गुनाह नहीं सवाब समझता है, ये फर्क है। दीगर गुनाह करने वाला बंदा गुनाह नु गुनाह समझदा है ते बिदती बिदत वाला गुनाह तो करेंदा पे है लेकिन बिदत नु गुनाह नहीं समझदा, सवाब समझदा है। मसला वो आता है, मिसाल के तौर पे वो आता है अजान से पहले दरूद पढ़ना, दरूद क्यों गुनाह है? दरूद पढ़ना तो सवाब का काम है। अब हर बंदा कहता है यार वाकई दरूद पढ़ना तो सवाब है, ठीक है। अब वो बंदा जब उस अमल को सवाब कह रहा है तो वो सवाब वाले अमल से कैसे तौबा करे? गुनाह से तौबा होती है ना, गुनाह से, नेकी के काम से कहां तौबा होती है? इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हजबत तौबतान कुल्ले साहिब बेदा। और लोगों जो बंदा भी बिद्दी होता है हर बिद्दी को अल्लाह तौबा की तौफीक से महरूम कर देता है। कितना बड़ा बवाल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया लानल्लाहु मन अहदस फी अमरिना हदसा या मन अहदस फी दीनिना हदसा। फरमाया जो हमारे दीन में बिदअत ईजाद करता है उस पर अल्लाह की लानत। और इधर फरमाया जो दीन में बिदअत ईजाद करता है अल्लाह उसको तौबा की तौफीक से महरूम कर देता है। भाइयों ये बड़ा मुश्किल मरहला है। एक और हदीस सुनो जी, या कुरान या हदीस, ठीक है ना, कहानियां तो ना सुनावा। हाँ जी, कुरान हदीस सारी नजात वास्ते काफी है ना। हाँ बस सानू तीसरा घर नहीं आता। सुनो जी हदीस, कुरान दी आयतां भी सुनाइए और हदीसां सुनो जी। चल अल्लाह सहाबी रावी कहता है साला रजुलन अलिया, एक बंदा आया हजरत अली के पास, उसने आके सवाल किया, कहता है जी हल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसिर्रु इलैका बिशैइन दूनन नास। या हजरत अली ये बताइए कि कोई राज वाली बात नबी ने कभी आपको अलहदा भी बताई है या कोई ना? के मतलब असादी जबान जी माना हो सी। हजरत जी ये दसो भाई कि कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तानू दामाद समझ के, बेटी जो तानू दी है तानू दामाद समझ के तानू वखरी कोई गल दसी होने जी लोगों को पता ना होवे,
کوئی ایسی گل بھی ہے؟ حالانکہ میرا نبی ایسا نہیں تھا. میرا نبی وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے کوئی بات پوچھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ایک بہترین سی دعا بتلاؤں گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا نماز کے بعد بتلاؤں گا. نماز کے بعد کا ٹائم ہوا تو صحابی اللہ کے نبی کے قریب آ گیا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے خاصت علی، وہ میرے واسطے خاص ہے نا؟ اللہ کے نبی فرمایا یار ہاں سوری کیوں کریں، میں کوئی تیرے واسطے کلا نبی نہیں، میں تو ساری امت واسطے نبی ہوں، تینوں دست سارے دا فائدہ ہوتا. میرا نبی تو وہ تھا. تو اس بندے نے آ کے سوال کیا حضرت یہ دسو بھائی آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں کوئی علیحدہ کوئی راز دی گل دسی ہوئے، ایسا مسئلہ دسو ہوئے جڑا لوگوں نو پتہ نہ ہوئے تے تساں جو انہاں دے گھر دے بندے ہو علیحدہ کر کے تانوں دسو ہوئے. حدیث سنو یار حدیث. اللہ فغضب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، حتی احمر وجہ، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آگے کیا ہوا؟ اللہ کا وقالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کان یسر الی شیئا دون الناس غیر انہ حدثنی باربع کلمات. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی خاص طور پر تو مجھے علیحدہ کوئی بات نہیں کہی. ہاں ایک دفعہ ایسے موقع بنا میرے گھر میں بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائی ہیں. کتنی؟ 4 باتیں بتلائی ہیں. سننا ذرا ساتھیو غور کرنا. باربع کلمات، 4 جملے اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا وانا وهو فی بیتی، اللہ کے پاک پیغمبر میرے گھر میں تھے جس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ. توجہ سے سننا، 4 جملے ہیں، 4 جملے ہیں میرے نبی کے. حدیث ہے، حدیث کوئی کچی پکی روٹی دی گل نہیں، نبی سونے دی گل ہے. ایتھے سینے تے دل جگہ دینی ہے انہوں. غور کرنا ذرا، دل کے کانوں سے سننا. اللہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جیڑا بندہ اپنے ماں پیو دے اوتے لعنت کریندا ہے. ماں پیو نو جڑا برا بھلا دے اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے. بڑا اوکھا مرل ہے ساتھیو. شادیاں کر کے انج نہ آکھیا کرو میرے ماں پیو کے کیتا ہے میرے واسطے، اج تک میرے واسطے کیتا کہ ہے میرے پیو نے. او بے وقوف انسانا، او جاہلا، او بے وقوف بے حیاوا، کبھی غور کیا کر تو اور تیرا باپ تیرے اندر آپس میں نسبت تو دیکھ، تو کون ہے؟ اپنے پیو دا پیشاب ہے. اور کملیا غور کر، تو اپنے باپ کی پیشاب ہے، غلاظت ہے، اس گندے قطرے سے تو پیدا ہوا. آج اپنے باپ کو بکواس کرتا ہے کیتا کہ ہے میرے واسطے. آج تک میرے پیو میرے واسطے کچھ ہی نہیں بنایا. اور سن لے ساتھیا، رزق اپنا اپنا مقدر ہوندا ہے. میں ماں دے پیٹ جو کچھ بھی نہ لے کے نہیں آیا، تساں وی خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جانے. اتھے جڑے دنیا تے اللہ نعمتاں دتیاں اپنی مرضی نال دتیاں، کینو زیادہ تے کینو تھوڑیاں، اے اودی تقسیم اللہ دا قرآن اعلان کر کے آدا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اور لوگو سن لو، اساں اپنی مرضی نال لوگاں دے اندر رزق تقسیم کر دے ہوندے ہاں. نالے اور جملہ بھی اللہ 5 سپارے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. او لوگو اساں سارے انو چا مال دیواں، سارے انو چا پیسہ دیواں، سارے انو دولت چا دیواں، تا اے لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اے سارے دے سارے اللہ دے نافرمان تے باغی بن جان گے. چلو پہلا جملہ کتنے بجے بس کریں دے ہاں جی؟ پہلے جو 15 منٹ پہلے مائک کھاتے ہیں وہ کنے گئے؟ ایک تا تو ڈبا نہیں لیں دے. میں آنکھے ہے قاری صاحب کی رہے بیٹھے ہوں میں نے آنکھا بھئی اگلے سال جیندہ رہا میں تا اے ساؤنڈ دے پیسی میں دے ساتھ سے بات ساؤنڈ لسا
اے جرا بیان تے نہیں آندا ساؤنڈ چاؤنڈ، کیونکہ توانوں تساں تا خالی سننا ہوندا ہے نا مولوی نو، بس جیب تے زور دیونا، تھوڑی محنت کرنا، قربانی کرنا، یا اے آکھن یار استاد جی ذرا سوکھتی ویسی ساؤنڈ اچھا چلوا، اے سوچ تا آندی نہیں تے سر تو بغیر ذرا گفتگو کرو نا 10 منٹ استاد جی سر ہی لو آ رہی، یہی نال تا نہیں مرے دن کاری صاحب ہے۔ چلو اللہ اے آپ ذرا تشریف رکھیں، تھوڑا سا کلوز ہو جائیں جی۔ آج 5 منٹ سال بعد میں آندا ہوں نا اتھے جمعہ پڑھاؤں، سال بعد ایک دفعہ تھوڑے جا مینوں ٹائم گڈی شریاں والے لیٹ تو نہ پہ تیندے کوئی ہاں نہیں، کوئی مسافر بھی ہوتے ہیں نا، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، 2-4-5 منٹ انشاءاللہ میں کوئی بات کو کنارے لگا لوں۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کے نبی نے حضرت علی کے گھر میں بیٹھ کر فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو اپنے ماں باپ کو لعنتیں کرتا ہے۔ ایک نمبر 2 اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کی لعنت اس بندے پر جو اللہ کے حلال جانوروں کو غیروں کے نام پہ ذبح کرتا ہے۔ شے اللہ دی ہووے تے نہ غیر اللہ دا چاہے، فرمایا حرام ہے۔ سمجھ آئیے؟ اچھا یار ایک مسئلہ سمجھ جا، بدعت کے بارے میں جتنی بات ہو گئی وہ کافی ہے، لیکن یہ مسئلہ بڑا پوائنٹ پہ بڑی زبردست بات ذہن میں آ گئی۔ ایک چیز ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتی ہے، اس پہ تو لعنت ہو گئی نا۔ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ اساں دیا یار اساں او جڑے لوگ او مزار تے جا کے قبر تے جا کے یہ رب بکرہ تے چھترہ تے ککڑ تے کبوتر تے پرندہ یا دیکھ یا کوئی بھی چیز ذبح یا تقسیم کر دین، اتھے جا کے کریں دین پر کر دے اللہ دینا دین۔ آدھے نہ لوگ اسا کوئی ہوتے قبر تے جا کے بابے دے نام دی کریں دیا، اسا تو اللہ دے نام دی کر دیا۔ اللہ دے پا اللہ دا قرآن ہے، میری گل نہیں، اللہ دی قسم ہے۔ قرآن کھول کے دیکھ لو، قرآن دے بندیاں دا بھی قرآن ہے، سنیاں دا بھی قرآن ہے، عرب و عجم سارے دا ایک کوئی قرآن ہے۔ سورت دا نام سورت المائدہ آیت نمبر 3 کھول کے دیکھ دیجئے۔ تیسرے نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر۔ چلتے چلتے اللہ نے آگے جملہ فرمایا وما ذبح علی النصب، او لوگو جیری جگہ تے لوگ غیر اللہ تے نام دیاں چیزاں تقسیم کرن یا ذبح کرن، کوئی اتھے جا کے اللہ دے نام دی ذبح کرے او بھی حرام ہے۔ قرآن نیچے نہ ہوئے، غور کریں ذرا، میں بڑے چیلنج سے بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں نہ ہو، سورت مائدہ کی ابتدائی آیتوں میں یہی جملہ نہ ہو، جرمانہ تساں لو اللہ دی قسم بھگتن واسطے تیارا، پر اللہ دا واسطے قرآن کھول کے تا پڑھیا کر۔ مولویاں جنت نہیں لے کے جاونا، قرآن دے ذریعے جنت ویسی، اپنے رواجہ جنت لے کے نہیں جاونا، محمد دی سنت تے عمل کر کے جنت جا سکتا ہے، اپنی مرضی دے گھوڑے دوڑاون نال جنت نہیں جا سکتا۔ پیغمبر دے صحابہ دا عمل دے دین ویکھتے اس دے تے عمل کرتا جنت جا سکتا ہے۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی دے گھر کے فرمایا پہلا جملہ لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جرا اپنے ماں باپ نو لعنتا کر دے۔ نمبر 2 لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جرا غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز ذبح کر دے۔ تیسرے نمبر تے کہ فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى محدثا، اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جیڑا بدعتی نو ٹھکانہ دے وے۔ بدعت کرنا تا دور دی گل۔ ایک اور حدیث بھی یاد آ گئی یار،
اپنی جیب جو خدا پاک دی قسم ایک گل بھی نہیں پیا کردا، قرآن و سنت دی گل پیا کردا، ہر حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ میرے نبی کی بات نہ ہو میں جرمانہ دوں گا، جو آیت قرآن کی پیش کی ہیں وہ نہ ہو، مجھے میری سزا آپ مقرر کرے، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ پر مسلمانہ دیوبندیاں سنیا جیرا بھی مذہب دے، خدا دا واسطے قرآن دے قریب تا، محمد دی حدیث دے قریب تا، نبی دے دین دے قریب تا، نہ پڑھ کے دیکھ ذرا۔ تو مولویوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو رواجوں کے چکروں میں آ جاتا ہے، اللہ کا دین روتا رہتا ہے۔ اللہ، حدیث یاد آئی، من وکر صاحب بدا، من وکر صاحب بدا فقد آنا علی حدم الاسلام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو بندہ کہ بدعتی دی عزت چا کریں دے، انہیں سمجھو فقد آنا علی حدم الاسلام، اس بندے نے اللہ دے دین نو مٹاون دے اندر مدد کی دیئے۔ میرے نبی نے فرمایا بدعتی نو ٹھکانہ دیون والا لعنت دا حقدار ہے، بدعتی بندے دے عزت کرن والا او بندہ اللہ دے نبی نے فرمایا دین گراون والا دے اندر شامل ہے۔ اس واسطے ساتھیو اج دا میرا مدعا ہے، خدا دا واسطہ نے بدعتوں تو بچ جاؤ، پیغمبر دیاں سنتاں تے آ جاؤ۔ ایک جملہ سنو، اب یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے، حدیث کا جملہ نہیں ہے، ایک صحابی کی بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسرا علماء امت میں جو بڑے علماء ائمہ مجتہدین محدثین کے دور کی، ان کے درجے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بدعت آندھی کنی ہے، غور کر، بڑا پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ کے لے جا۔ بدعت آتی کیسے ہے یہ پوائنٹ سمجھ۔ بدعت تب آتی ہے جب بندہ سنت چھوڑتا ہے، سنت نو ذبح چا کریں دے، محمد دے طریقے نو کڈ چا کریں دے، اتھے بدعت آ جاندی ہے۔ دیکھ ذرا، چلو تفصیل میں نہیں جاتے، شارٹ کٹ میں نے جملہ بتا دیا کیونکہ اوپر سے ٹائم 6-7 منٹ اوپر ہو گئے۔ گھڑی ٹھیک ہے؟ کیا ٹائم ہے جی؟ 8 منٹ اوپر ہو گئے، بس نہ کرنا ہے اللہ۔ چلو ایک چھوٹی سی حدیث سنیے، آخری حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث، پھر مسلم اور بخاری دونوں کی متفقن علیہ روایت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث بیان کر کے تقریر دا خلاصہ ایک منٹ بیان کر سانتے گل مک گئی۔ حدیث سنو ذرا، من احدث فی حدثا او آوا فی محدثا، جیرا بندہ اللہ دے دین دے اندر نوا طریقہ ایجاد چا کریں دے، یا ایجاد کرن والے نو ٹھکانہ چا دیں دے۔ دو بندے ایجاد کریں دے یا ایجاد کرن والے بندے نو ٹھکانہ دیں دے۔ میرے نبی نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت۔ اگلی گل سنو، اسے حدیث سے جائے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری کچھو گل نہیں، سننا ذرا۔ فرمایا اللہ دی لعنت، فرشتہ دی لعنت، انسانہ دی لعنت، نالے فرمایا لا یقبل منہ صرف ولا عدل، ایو جے بندے دا اللہ نہ کوئی نفل نماز تے عمل قبول کریں دے، نہ ایو جے بندے دی اللہ فرض عبادت قبول کریں دے۔ نفلی قبول نہیں ہوندا، فرضی قبول نہیں ہوندا، وجہ کہہ رہی ہے بدعت پہ کریں دے۔ بدعت کو معمولی نہ سمجھو، خدا کا واسطہ ہے بدعت کو معمولی نہ سمجھو، بہت بری چیز ہے۔ بدعت کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ تمہید میں بتایا، پھر درمیان میں خلاصہ بتلایا، پھر بتلاتا ہوں۔
समझो समझो बिदत को, बिदत से बचो, अपने आप को अपनी नस्लों को बचाओ। निकी जी हदीस सुनावा चाह, याद आ गई ये हदीस बाई चांस, वो भी बुखारी की हदीस है, हवाला मेरे पास अभी है नहीं मोबाइल में, लेकिन बुखारी मुस्लिम मोबाइल में होगी हदीस, मैं आपको दे सकता हूँ हवाला। सुनो जरा, लंबी हदीस है, उसका खुलासा ले रहा हूं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के पाक पैगंबर हौदे कौसर पे खड़े होंगे। अल्लाह, हौदे कौसर बड़ी ऊंची शय है। इन्ना आतैना कल कौसर, ये मेरे पैगंबर हमने आपको कौसर दिया है। कौसर, एक दुनिया का कौसर, एक आखिरत का कौसर। दुनिया का कौसर अल्लाह का कुरान है, जिसमें कसीर, कौसर कसरत से है। दुनिया का कौसर है, अल्लाह ने कसीर तादाद में जिस चीज में खजाने मौजूद हैं, वो कुरान अल्लाह ने नबी को दिया। आखिरत का कौसर वो हौज़े कौसर है। उसको क्यों कौसर कहते हैं? इसलिए कि उस पर जो प्याले और गिलास और जाम है ना, वो इतनी कसीर तादाद में है, उनको शुमार नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कहते हैं हौज़े कौसर। ठीक है, तफसील में नहीं जाते। अल्लाह के नबी खड़े होंगे, हौज़े कौसर पे खड़े हैं, कई खुश नसीब आएंगे, अल्लाह के नबी उनको अपने हाथ मुबारक से पानी पिलाएंगे। अल्लाह दुआ करदा अल्लाह दा वास्ता ने आमीना को, हो सकते अल्लाह सारी सुन लवे, सुनदा ते है, अल्लाह कबूल कर लवे। अल्लाह हम जितने भी बैठे हैं तेरी जात का वास्ता है, अपने नबी के हाथ से आबे कौसर पिला। अल्लाह फरमाया अल्लाह के नबी अपने हाथ से काबे कौसर पिला रहे होंगे, कुछ को अल्लाह के नबी सहाबा को डाल के देंगे, सहाबा पिला रहे होंगे, अल्लाह के नबी पीछे से डाल के देंगे, उलमा पिला रहे होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, जब मैं खड़ा हूँगा, कुछ लोग आ रहे होंगे, वो हौज़े कौसर की तरफ आना चाहेंगे, फरिश्ते उनको पीछे हटाएंगे, वो इस तरह आना चाहेंगे जैसे प्यासा ऊंट पानी को देखकर दौड़ के आता है। मिसाल ऊंट दी देती है, क्यों? ऊंट दे अंदर अल्लाह ने एक ऐसी, अल्लाह पाक ने ऐसा सिस्टम रखा है, 10 दिन तक उसे पानी ना मिले फिर भी वो गुजारा कर लेता है, लेकिन 10 दिनों बाद, 8 दिनों बाद, 9 दिनों बाद जब उसको पानी नजर आ जाता है, रस्सियां तुड़वा के, नकीला तुड़वा के पानी ते जरूर पहुंचता होता है, यानी इतना मजबूर होता है वो 8-10 दिन बाद। मेरे नबी ने फरमाया ये बंदे भी इसी तरह बिल्कुल हौज़े कौसर की तरफ आना चाहेंगे, लेकिन क्या होगा? फरिश्तों ने मार मार के पीछे हटाएंगे। साहब अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं फरिश्तों से कहूंगा उनको आने दो, ये तो मेरे उम्मती मालूम होते हैं। अल्लाह फरिश्ते आगे से क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादका। अल्लाह के पाक पैगंबर जब आप दुनिया से रुखसत हो गए थे, आपके बाद इन्होंने आपके दीन में नए नए काम बिदअतें ईजाद कर ली थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस वक्त ये जुमला मैं सुनूंगा फरिश्तों का कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दीन में नए काम ईजाद कर लिए, तो मैं फौरन कहूंगा सोकन सोकन लिमन गय्यर आबादी, येरा बंदा मेरे दीन दे अंदर नवा काम ईजाद करे, दफा हो वन्ने अज मैं मुहम्मद नालो दा कोई ताल्लुक। बड़ा वबाल है बिदअत का। अल्लाह का वास्ता है, सुन्नतों को अहमियत देना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक बिदअतें भाग जाएंगी। जब सुन्नतों को छोड़ दोगे तो बिदअतें आकर डेरे लगा लेगी, फिर उस वक्त कोई समझ नहीं आएगी कि बंदा जाए तो जाए कहाँ। खुलासा सुनो 1 मिनट का, वो ये है, बिदअत की वजाहत इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बिदअत की समझ आ जाए। कोई हर कम बिदअत नहीं होता, रुमाल चाया बिदअत नहीं, ऐनक लगाई बिदअत नहीं, गाड़ी पे बैठा बिदअत नहीं। क्यों? इसलिए कि बिदअत के लिए 3 शर्तें होना जरूरी हैं। कितनी शर्तें? बोलो बोलो, आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बातें। कितनी शर्तें? 3 शर्तें होना जरूरी हैं। पहली शर्त बिदअत के लिए ये जरूरी है कि बंदा वो काम करे जिसकी असल कुरान और सुन्नत में ना हो। ये दा कोई ना निशान ही कुरान और सुन्नत में ना होवे, उसनु बंदा सवाब समझ के करे, ये पहली शर्त। नंबर 2, उस काम को बंदा लाजिम समझ के करे, लाजिम।
اور تیسری چیز جیرے نہ کریں دے پے ہون انہوں نے بندہ بے ادب تے گناہگار سمجھے. جیرے کام دے اندر اے ترے شرطاں پائیاں ونجن اصل کوئی نہ ہوئے لازم سمجھا ونجے نہ کرن والوں دے تے نگیر کیتی جائے. جیرے عمل دے اندر بھی اے ترے چیزاں او بدعت ہے اور اے بدعت والا عمل انسان نو جہنم وچ لے جاندا ہے. میں تمہارے سامنے کوشش کی ہے قرآن و سنت دے دائرے دے اندر رہ کے بدعت دی وضاحت کراں تاکہ اللہ کرے سمجھ آ جائے. اللہ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو دین دی حقانیت سانو دی سمجھ نصیب فرمائے اور دین دے عمل دی اللہ توفیق نصیب فرمائے.